بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ جب آئے امت کے گناہوں کو، گناہ گاروں کو پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ تمام مسلمان دوستوں کو بے انتہا مبارکباد، دل سے گہرائیوں سے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج اس کا ہماری طرف پہلا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے نیکیاں سمیٹنے کی، رحمتیں برکتوں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ اس میں تفسیر نعیمی میں مفتی احمد اشعار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ مزید فرماتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جزا اللہ تعالی خود دیتا ہے۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے، خاص کر اہل قرابت یعنی رشتہ داروں سے بھلائی کرنا زیادہ باعث ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراغی یعنی زیادتی بھی ہوتی ہے کہ غریبوں کو بھی بیش بہا نعمتیں فراہم ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ اسلامی سال کے مطابق ماہ رمضان 9واں مہینہ ہے اور باقی مہینوں سے افضل مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لیں، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھے نہیں تو وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں کہ اس میں جو غریب غربا ہیں ان کے آپ خیال رکھیں، اور خاص طور پہ جو رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ اس میں تمام کسی کے بھی بیگان ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، بچے، ان کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ وہ بھی بھوکے نہ رہیں، ان کا روزہ افطار کرانے میں، ویسے گھر کے راشن دلانے میں اور کسی کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے انتہا اس کا اجر دے گا۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نوافل عبادتیں جو ہیں ان کو بھی خاص طور پہ آپ سے، بالخصوص آپ قرآن پاک کا جو ہے وہ سلسلہ وہ ضرور اس کی تلاوت کریں روزانہ، اس کا بے انتہا اجر ثواب ہے، معمول بنائیں۔ اور ویسے روٹین میں بھی ہونا چاہیے، لیکن آج کل تو انتہائی اس کی خاص طور پہ اس کا معمول بنائیں کہ روزانہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔